السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین، مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب رسول، مدد یا مشایخنا دستور مولانا شیخ عبداللہ فیض حسن شیخ محمد ناظم حقانی، طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ۔ لوگ دنیا میں ایسے جیتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے۔ وہ نہیں سوچتے کہ آخرت بھی ہے اور ان سے سوال جواب ہوگا۔ اصل میں یہ زندگی چھوٹی ہے اور اس کے بعد ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک عقل مند انسان اپنی تیاری کرتا ہے اس دنیا میں۔ وہ دوسروں کی رائے کے حساب سے نہیں چلتا بلکہ حق کا راستہ اپناتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی رائے کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ نقصان میں ہوں گے دوسری دنیا میں۔ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیں گے اور آخر میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے آپ کے ساتھ۔ جو بھی اچھے کام کرتا ہے اس دنیا میں، حق کا راستہ اپناتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے حق کے ساتھ، وہ بالکل خوش ہوگا آخرت میں۔ اس دنیا میں کتنے کروڑوں لوگ گزر گئے ہیں اور دفن کر دیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا آخر رکھا ہے اور اس دنیا کے آخر میں یہ سارے لوگ اپنی اصلی زندگی میں آئیں گے۔ لوگ سوچ سکتے ہیں چاہے وہ جتنا وہ چاہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز خود سے بنائی ہے اور اس نے ہر چیز کا نظام اور انتظام رکھا۔ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں خوبصورتی ہے۔ جب کوئی اس کو ڈھونڈتا ہے اور سمجھتا ہے اس خوبصورتی کو اور اس حکمت کو تو وہ راحت پاتا ہے، اور اگر وہ خود کو الگ کر لیتا ہے اس سے اپنی نفس کے تابع ہو کر تو وہ کوئی اچھائی نہیں پائے گا، وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ نقصان میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کھو دی جب کوئی مر جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کھو دیتے ہیں، وہ اپنی آخرت کھو دیتے ہیں، وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کھو بیٹھتے ہیں۔ مسلمان اس دنیا سے گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد وہ اللہ تک پہنچتے ہیں، مگر باقی صحیح معنی میں اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اپنا راستہ کھو کر اور بھٹک کر، اور آخرت میں بھی وہ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ہمیں صلوات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں جس سے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، صلاۃ السلام پڑھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
خاص کر جمعہ کے دن یہ کہا جاتا ہے حدیث شریف میں، ہم جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، سارے صلاۃ السلام مجھے جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، آپ میں سے جو بھی زیادہ صلاۃ السلام پڑھتا ہے وہ میرے زیادہ قریب ہے اور اللہ کے زیادہ قریب ہے، اس کا مقام اونچا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہمیں وہ ہر اچھی چیز دکھاتے ہیں جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں، وہ ہمیں اچھائی دکھاتے ہیں، وہ ہمیں فائدہ دکھاتے ہیں۔ شیطان دوسری طرف برائی دکھاتا ہے، مخالفت اور غریبی دکھاتا ہے۔ جو اس کے تابع ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی کھو دی ہے، یہاں پر بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنا ہر چیز سے بہتر ہے، وہ ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں بھولتے رہتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھیں، یہ آپ کی بھولنے کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ صلاۃ السلام پڑھیں، وہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا، شفا اور برکت آئے گی، ہر طرح کی اچھی چیز آئے گی۔ اللہ عز و جل آپ کو دے گا صلوات کی برکت سے، اور وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دے گا آپ کو اللہ کی اجازت سے۔ اللہ ہمارے صلاۃ السلام کو کم نہ کرے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ بہتر ہوں اس کی برکت سے، انشاءاللہ۔ جو بہتر ہوتا ہے وہ ہوگا، جو نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، سمندر اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ عز و جل کی۔ آپ جتنا چاہے مخالفت کر لیں، آخر میں ہر کوئی مٹا دیا جائے گا، یہ دنیا سیدھی ہو جائے گی، نہ ہی کوئی پہاڑ ہوں گے، اور پھر قیامت آئے گی، نہ کوئی ڈنڈے نہ پتھر، کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی، اور حشر کے دن لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صلاۃ السلام کی برکت سے انشاءاللہ ہم لواء الحمد میں رہیں گے وہاں، کیونکہ نہ ہی وہاں پر سایہ ہوگا، نہ کوئی پیڑ ہوگا، اس دن بالکل سیدھی ہو جائے گی، سایہ ہوگا صرف لواء الحمد کے نیچے، جہاں پر بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ جمعہ مبارک۔ ہم ربیع الاول کے آخری دنوں میں آ رہے ہیں۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔